صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے سلسلے میں وہ نور ازلی کہاں سے چلا، کہاں تک گیا، یہ میں نے عرض کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اور حضرت ابوالفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد بن علی بن عبید اللہ قرشی تمیمی بکری، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں سے ہیں، اور سن 1200 ہجری میں جن کا وصال ہوا، عیسوی میں، یعنی اس وقت ان کو وصال فرمائے 900 سال ہو چکے ہیں۔ 900 سال پہلے حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف ہیں، ان کی کتاب میں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے کچھ عرض کیا تھا، اور وہ ازل میں کیسے نور پیدا ہوا اور کیسے کیسے اس کے انوار و تجلیات اللہ نے پھیلائے، وہ عرض کیا تھا۔ انشاءاللہ جہاں پر پچھلے جمعۃ المبارک میں چھوڑا تھا وہیں سے لے کے آگے چلنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت حضور سرور کائنات فخر موجودات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس ودیت امانت کو پاکیزہ ترین اسلاب میں، صلبوں میں اللہ لے کر آئے، ظہور میں لائے، تو اس نور مبارک کے ظہور پر عجیب و غریب نشانیاں ظاہر فرمائیں۔ جب حضور اپنی اماں جان کے بطن انور میں آنے لگے تو اس وقت اللہ نے بہت سی نشانیوں کا ظہور فرمایا۔ ساری کائنات کو خوشخبری دی گئی کہ تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں میں منادی کرا دی جائے۔ چنانچہ فرمایا گیا، اے عرش انوار کی پوشاک پہن، نور کا لباس پہن۔ پانی تو لیا بیٹا اوپر سے۔ اے عرش انوار کی پوشاک پہن، اے کرسی افتخار کا پیراہن اوڑھ، اے سدرۃ المنتہا روشن ہو جا، اے محلات جنت کی حورو آرستہ ہو جاؤ، اے فرشتو خدمت کی کمر کس لو اور عرش کے گرد حلقہ باندھ لو، اے رضوانان جنت جنت کے دروازے کھول دو، اے مالک دوزخ دوزخ کے دروازے بند کر دو، کیونکہ وہ نور پنہاں اور مخفی راز جو میری قدرت کے خزانوں میں ازل سے محفوظ رہا ہے، اب وہ نور مبارک آج کی رات بطن آمنہ میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ حضور اپنی اماں جان کے بطن انور میں آنے والے ہیں۔ اللہ نے کس طرح ساری کائنات کو سجایا، جنت کو سجایا، عرش کو سجایا۔ آج ہم سجائیں لوگ اعتراض کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ نے میلاد منایا، تو ہم اللہ کا ہی میلاد بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے کس طرح اپنے حبیب کا میلاد بنایا اور کیا کیا حکم فرمایا۔ پھر لوح اقتدار کی کلمیں اس نطفہ زکیہ اور گوہر مصطفیٰ کے استقرار پر جاری ہوئی، تو بطن آمنہ قرشی میں نور مبارک نے استقرار فرمایا۔ حضور